سے اندازہ کر لو کہ اللہ کی رحمت کو بندوں کی طرف متوجہ کرنے کا اس سے بڑھ کر کیا ذریعہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے بندے اللہ کے گھر کی طرف قدم اٹھائیں. اور صحیح روایت میں ہے کہ مسجد میں آنے والے سے اللہ رب العزت اس سے بھی زیادہ مل کر خوش ہوتے ہیں جتنا کوئی اپنے دوست سے مدت کے بعد مل کر خوش ہوتا ہے. اس سے زیادہ اللہ خوش ہوتے ہیں. صحیح روایت ہے. معلوم ہوا کہ جوہد کا اصل تعلق اور ہدایت کے حاصل کرنے کا اصل تعلق اور سب سے اہم بات جو ہے اس میں کہ تربیت کا اصل تعلق اعمال مسجد سے ہے. تربیت کا اصل تعلق بالکل پکی بات ہے. تربیت کا اصل تعلق اعمال مسجد سے ہے. یہ رواجی طریقے تربیت کے لیے یہ رواجی طریقے تربیت کا طریقہ نہیں ہے بلکہ تربیت تو اتباع سنت میں ہے. تربیت اتباع سنت میں ہے. تربیت اتباع سنت میں ہے اور تربیت کی جگہ صرف مسجد ہے. ذہن میں رہے یہ بات سب کے. تربیت کی جگہ اے بھائی سن رہے سو رہے نہ سننا نہیں کہتے تو آنکھ کھول کے سنو اور نیلا جا کر سو جاؤ. سنو غور سے بات. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کے لیے اس امت کو مسجد سے جوڑا تھا. تربیت کے لیے اس امت کو مسجد سے جوڑا تھا. تربیت کے لیے امت کو مسجد سے جوڑا تھا. بے شمار صحابہ کے واقعات ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بن ارادہ لوگوں کو مسجد میں رکھتے تھے تاکہ یہاں رہنا ان کے دلوں کو ہدایت کے لیے ان کے دلوں کو نرم کر دے. یہ آپ کا مستقل طریقہ تربیت تھا. مسجد کے ماحول میں رکھنا یہ مستقل طریقہ تربیت تھا. چور سے چوری ہو گئی آپ نے مسجد میں رکھا باندھ کر تاکہ مسجد میں رہنا دل میں چوری کی نفرت پیدا کرے. یہ نہیں کہ اس کو بتا دو چوری حرام ہے. نہیں. حرام حلال کے علم سے اگر عمل ہو جاتا تو ساری دنیا اس وقت تین پر قائم ہوتی. یہ سب کو خبر ہے حلال کیا ہے حرام کیا ہے. عمل کی استعداد علم سے پیدا نہیں ہوتی. عمل کی استعداد علم سے پیدا نہیں ہوتی. وہ تو جن میں عمل کی استعداد ہوتی ہے علم ان کو رہبری کرتا ہے. علم ان کو رہبری کرتا ہے. رہبر اس کے لیے ہوتا ہے جو راستے پر چلنا چاہے. جو آدمی چلنا نہیں چاہتا اس کے لیے رہبر کا کوئی فائدہ نہیں ہے. رہبر تو اس کے لیے ہوتا ہے جو راستے پر چلنا چاہتا ہو. جب عمل کا ہی داعیہ نہیں اور عمل کا ہی شوق نہیں تو علم کیا فائدہ دے گا. سیدھی بات ہے. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ تربیت کے لیے مسجد کا ماحول متعین کیا. تو میں نے عرض کیا کہ چور کو مسجد کے زندے سے باندھ دیا تاکہ مسجد میں رہنا اس کے دل میں چوری کی نفرت پیدا کرے. مسجد میں رہنا اس کے دل میں چوری کی نفرت پیدا کرے. سمامہ ابن حساد 3 دن تک مسجد میں باندھ کر رکھے گئے. یہ باندھنا مسجد سے بطور سزا کے نہیں تھا بلکہ باندھنا اس لیے تھا مسجد میں تاکہ یہ مسجد کے ماحول سے بھاگ نہ جائیں. اور 3 دن تک یہ اسلام سے انکار کرتے رہے اور کفر پر جمے رہے. قتل ہونے کو تیار لیکن اسلام لانے کو تیار نہیں. قتل ہونے کو تیار اسلام لانے کو تیار نہیں. کہ آپ قتل کر دیں مگر میں اسلام قبول نہیں کروں گا. یا آپ مال لے کر چھوڑ دیں مجھے میں اسلام قبول نہیں کروں گا. آخر کیا حکمت اور کیا مقصد تھا کہ
اس آدمی کے 3 دن مسجد کے ماحول میں گزرے. آج اگر ایک مسلمان سے کہا جائے کہ 3 دن اللہ کے راستے میں نکل جاؤ تو وہ 100 سوال کرتا ہے کہ اس کی کیا ضرورت ہے, اس سے کیا فائدہ ہے, دین سیکھنے کا, دین سیکھنا ہے, دین تو مجھے آتا ہے, دین کا مجھے علم ہے, کیوں نکل جاؤں کہ عمل کے ماحول میں 3 دن عمل کے ماحول میں گزارو. پھر دیکھو کہ تمہاری اپنی انفرادی زندگی اور اعمال کی اجتماعی زندگی میں کیا فرق ہے. لوگ عاجز کفر کے ماحول سے اسلام سے وحشت ہوتی تھی, آپ اسی کے ماحول میں رکھتے. جب 3 دن پورے ہو گئے حضرت ثمامہ کے, فرمایا انہیں کھول دو. یہ وہاں سے نکلے, غسل کیا, پاک کپڑے پہنے, واپس مسجد میں آئے, آ کر کلمہ شہادت پڑھا اور اسلام قبول کیا. حالانکہ 3 دن تک کہتے رہے کہ میں اسلام قبول نہیں کروں گا. آپ چاہے مجھے قتل کر دیں, چاہے مال لے کر چھوڑ دیں, لیکن اسلام قبول نہیں کروں گا. فرمایا کہ نہیں, اس کو مسجد میں رکھو. وفد ثقیف نے یہ کہا کہ اسلام تو قبول کریں گے لیکن فرائض پر عمل نہیں کریں گے, نماز کے اسلام تو قبول کر لیں گے, فرائض پر عمل نہیں کریں گے. یہاں تک کہہ دیا کہ دین کی محنت بھی نہیں کریں گے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا خیمہ مسجد میں لگاؤ اور ان کو مسجد میں رکھو. یہاں رہنا ان کے دل میں اسلام کی رغبت پیدا کرے گا, اور یہاں رہنا اعمال مسجد سے ان کے دل نرم ہو جائیں گے, مسجد میں رہنے سے. ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو تربیت اور تعلیم اور ایمان میں کمال پیدا کرنے کے لیے اصل مسجد سے جوڑا تھا. اصل بات یہ اللہ کا ضابطہ ہے. میں شروع سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے ضابطے بدلیں گے نہیں. یہ محنت کوئی خیالی محنت نہیں ہے. ایک صاحب نے کہا مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے, سنو کیا بات ہے, ایک صاحب نے کہا مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہ یہ کام سنت کے اور کاموں کے مقابلے میں زیادہ مشابہ ہے. مولانا الیاس صاحب نے فرمایا نہیں, مشابہ نہیں ہے بلکہ عین سنت ہے. یہ کام عین سنت ہے. میری بات بہت اہم بات ہے. یہ کام عین سنت ہے, اس لیے اس کام کے کسی بھی طریقے کا تعلق رواج سے نہیں ہے. رواج سے کوئی تعلق نہیں. میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. یوں مت کہو کہ جس زمانے میں کام جس طرح ہو اس طرح کر لو. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اصل تو زندگی میں دین آنا چاہیے, راستہ کوئی سا بھی ہو, راستہ ذریعہ کوئی بھی ہو, اصل تو زندگی میں دین آنا چاہیے, راستہ اور ذریعہ کوئی سا بھی ہو. اس خیال نے اور اس بات نے ہمیں ہر زمانے کے رواجی طریقوں پر ڈال دیا, اور یہ مزاج بن گیا کہ بھائی یہ تو طریقہ محنت ہے, یہ تو اس زمانے کا ہے. اس زمانے کا طریقہ کیا ہے؟ سنو میں کیا کہہ رہا. لوگ کہتے ہیں کہ ہدایت مطلوب ہے, جس طرح چاہے مل جائے. آپ یوں نہ کہو کہ یہی طریقہ متعین ہے. تم یوں کہو کہ یہی طریقہ متعین ہے تو اس سے ہر زمانے کے طریقے کا انکار ہو جائے گا. حالانکہ رواج کا انکار کرنا اور سنت کا احیاء کرنا یہی اصل محنت ہے. ہماری بات توجہ سے سننا. بہت لوگ یہ کہتے ہیں یوں مت کہو یہی طریقہ ہے, اور بھی طریقے ہیں. سنو میں ایک مثال دیتا ہوں. میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ
یوں مت کہو کہ بھائی اصل تو ہدایت مطلوب ہے، جس طرح چاہے مل جائے۔ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں سمجھانے کے لیے کہ دانت صاف رکھنا مقصود ہے، دانت صاف رکھنا مقصود ہے کہ دانت صاف رہیں۔ تو جب دانت صاف کرنا مقصود ہے تو دانت کسی بھی ذریعے صاف ہو جائے۔ اگر کوئی شخص دانت کی صفائی کے لیے بجائے مسواک کے برش استعمال کر لیں، کیا کر لیں؟ برش استعمال کر لیں، دانت صاف ہو جائیں گے۔ لیکن آپ مجھے یہ بتائیے کہ مسواک کے جو 70 فائدے ہیں، مسواک کے جو 70 فائدے ہیں، وہ فائدے برش سے حاصل ہو جائیں گے یا نہیں ہو سکتے؟ آپ کہہ نہیں سکتے کبھی بھی کہ مسواک اس زمانے کا طریقہ ہے، برش اس زمانے کا طریقہ ہے۔ مقصد دونوں کا ایک ہے، دانت صاف ہوں۔ میری بات بہت توجہ چاہے گی۔ مسواک کر کے آدمی اگر تلاوت کرے، اگر مسواک کے ساتھ تلاوت کرے تو فرشتہ منہ سے منہ لگا لیتا ہے اور کہتا رہتا ہے ایک آیت اور پڑھ لے، ایک آیت اور پڑھ لے، ایک آیت۔ روایت میں ہے کہ اگر مسواک کے بغیر تلاوت کر رہا تو فرشتہ تلاوت کو زیادہ کرنے کا تقاضا نہیں کرے گا۔ اگر مسواک کے ساتھ تلاوت کر رہا تو فرشتہ اسے تلاوت کو بڑھانے پر اصرار کرے گا، کہتا رہے گا اس کے منہ کے قریب منہ لگا کر اتلو آیتن، ایک آیت اور پڑھ لے، ایک آیت اور پڑھ لے۔ مؤثر کلمے کا یاد آنا مسواک پر ہے، برش پر نہیں ہے۔ لو جی، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا ایک جز مسواک، وضو کا ایک جز، ایک عمل کیا مسواک، جب اس مسواک کا قیامت تک کے لیے کوئی بدل نہیں ہے، تو جس کام کے لیے آپ کو بھیجا گیا دعوت اللہ، اس دعوت اللہ کے طریقے کا کوئی متبادل ہو سکتا ہے؟ سوچنے کی بات ہے۔ سوچنے کی بات ہے۔ ذرا سا توجہ دو اور عقل کو استعمال کرو اور غور کرو بات پر کہ جب ایک وضو کا ایک جز مسواک، آپ بغیر مسواک کے وضو کریں نماز ہو جائے گی، بھلے مسواک سے افضل نہیں ہوگی، اجر کم ہوگا لیکن نماز ہو جائے گی۔ ایسا جز مسواک وضو کا جس کے بغیر نماز اور وضو ہو سکتا ہے، اگر قیامت تک اس کا کوئی متبادل آپ نہیں لا سکتے تو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کی بعثت کا مقصد ہے ہدایت اور تربیت، اس طریقے کا بدل کہاں سے لا سکتے ہو؟ تو یہ بات تو صاف ہو گئی کہ یوں نہیں کہہ سکتے کہ بھائی زمانے کا طریقہ، اس زمانے میں دیکھو کیا چیز چل رہی ہے۔ ایسے بھی بات بے عقل دماغ ہیں جو کہتے ہیں کہ آج کل کے لوگ اخبار اور رسائل اور مختلف قسم کے چینلوں پر آنے والے پروگرام کو زیادہ پسند کرتے ہیں، لہذا اگر دین کو اس پر ڈال دیا جائے تو پھر لوگ اسے قبول کر لیں گے۔ ہمارے لیے فرماتے تھے جب حق کو چلانے کے لیے باطل کا سہارا لیا جائے گا تو باطل چلے گا، حق نہیں چلے گا۔ میں یاد کرنا چاہتا ہوں، چنانچہ ساری بات کا خلاصہ یہ نکلا کہ تربیت اور تعلیم اور ایمان میں کمال پیدا ہونے کا تو اصل مقام اور موقع اور جگہ مسجد ہی ہے، اس کا کوئی بدل نہیں ہے، اس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ تو میں نے عرض کی پہلی بات کہ ایمان کی تجدید اور ایمان میں کمال پیدا کرنے کا ذریعہ یہی ہے کہ ایک ایک کو دعوت دے کر مسجد کے ماحول میں لایا جائے۔ سمجھتے تھے یہاں فرشتوں کے پروں میں رہنے سے اس طرح دلوں میں ہدایت کا نور اترے گا جس طرح مرغی کے پروں سے انڈوں میں حیات آتی ہے۔ فرشتوں کے پروں میں رہنا مقصود ہے، کیونکہ صحیح روایت ہے اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر جو لوگ اللہ کے تذکرے کرتے ہیں
فرشتے اپنے پروں سے آسمان زمین کو گھیر لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان سے بہتر مخلوق میں ان کا ذکر فرماتے ہیں۔ ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ولا ذکر اللہ اکبر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ذکر کریں یا یہ ذکر اکبر ہے۔ ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، یہ تو ہے اللہ کا ذکر تو سب سے بڑا ہے، لیکن اللہ ہمارا ذکر کرے، اللہ ہمارا ذکر کریں، اللہ ہمارا ذکر کریں، ہمارے تذکرے کریں اللہ تعالیٰ فرشتوں کے درمیان میں، یہ سب سے بڑا ذکر ہے، یہ سب سے بڑا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر یہ ہے وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، کہ اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، یعنی تم مسجد میں جمع ہو کر اللہ تعالیٰ کے تذکرے کرو، پھر اللہ تمہارا ذکر کریں، یہ ذکر اکبر ہے۔ اسی لیے وہ فرماتے ہیں کہ نماز کے بعد، نماز کے ختم ہونے کے بعد اللہ کی زمین میں پھیل جانا اور بکھر جانا وہ طلب رزق کے لیے نہیں بلکہ طلب علم کے لیے ہے۔ سنو بہت توجہ سے بات، اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، نماز ہو چکے تم پھیل جاؤ اللہ کی زمین میں۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس سے طلب رزق مراد نہیں ہے، اس سے طلب رزق مراد نہیں کہ بھائی نماز ہو چکی چلو بازار اٹھا دو، رحم کرو ان کے حال پہ، بہت غلط، بہت اہم بات کی میں محسوس ہو گئے۔ نماز ہو چکی چلو دکان، ارے وہ علم کے حلقے، علماء کی صحبت، فرشتوں کے پروں میں رہ کر اطاعت کے مزاج بنانے کا تقاضا فرماتے تھے ایسے جم کر بیٹھو مسجد میں فرشتوں کے پروں میں جیسے مرغی انڈوں کو لے کر بیٹھتی ہے، مرغی انڈوں کو لے کر بیٹھتی ہے۔ اس کا مقصد ان کے اندر حیات پیدا کرنا ہے۔ جو انڈا بھی مرغی کے پر سے دور رہ جاتا ہے اس کے اندر گندگی اور سڑان اور اس کے اندر گندا پانی پیدا ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں اگر گھر میں ایک انڈا پھوٹ جائے ایسا تو پورے گھر میں بدبو کے لیے بدبو ہوتی گھر میں، دیکھا تم نے؟ ایک انڈا سڑ جائے مرغی کا اور وہ پھٹ جائے، اسی گندگی اس کی بدبو پورے گھر کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ سوچنے کی بات ہے، جو انڈا مرغی کے پر سے باہر رہ گیا جب اس میں اتنی گندگی پیدا ہو جاتی ہے کہ اس کی بدبو برداشت نہیں ہو سکتی گھر میں، تو جو لوگ فرشتوں کے پروں میں نہیں آئیں گے ان کے اندر جو گندگی پیدا ہوگی اور جو عصیان اور نافرمانی کا مزاج بنے گا اس سے مسجد سے باہر کے ماحول میں کتنا معاشرہ خراب ہوگا، کتنی گندگی آ رہی ہے۔ سوچنے کی بات ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ نماز ہو چکے، جب نماز ہو چکے تو پھیل جاؤ اللہ کی زمین میں طلب علم کے لیے، طلب علم کے لیے۔ یہاں مسجد میں تفسیر قرآن کی تفسیر پڑھی جاتی ہے، ایک عالم قرآن کی تفسیر بیان کرتے ہیں، ارے میرا دل چاہتا ہے آج قرآن کی تفسیر سنوں۔ ہمارے ساتھ یہ کہیں گے لوگ یہ تو تبلیغی جماعت میں تھے تفسیر میں بیٹھ گئے، کیوں نہ گشت کیا اس وقت؟ گشت میں لگتے تو ہاں بھائی گشت دوسرے وقت کر لیں گے، یہ وقت تفسیر کا ہے، آؤ اس عالم کی مجلس سے قرآن کی تفسیر سن لیں۔ اس کام میں رکھ کر علم کا شوق نہ ہونا، اس کام میں رکھ کر علم کا شوق نہ ہونا کام کے مقصد کو ضائع کر دینا ہے۔ اس کام میں رکھ کر علم کا شوق نہ ہونا کام کے مقصد کو ضائع کر دینا ہے۔ دعوت تو تھی اسی لیے تاکہ علم سے مناسبت اور محبت پیدا ہو۔ نماز ہو چکی، اب کیا کریں؟ چلیں دکان سے؟ حالانکہ نماز ہو چکی ہے، آؤ علم کے حلقے میں بیٹھ جائیں۔ ابن عباس یہ فرماتے ہیں اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ،
کہ نماز ہو چکی تو تم علم کے کسی حلقے میں بیٹھ جاؤ، تعلیم کے حلقے میں فضائل سن لو، یا تفسیر کے حلقے میں تفسیر سن لو، یا علماء کی صحبت میں رہ کر مسائل پوچھ لو، علماء کی صحبت میں رہ کر مسائل پوچھ لو۔ یہ تھا نماز کے بعد منتشر ہونے کا مطلب۔ البتہ یہ مطلب کہ بھائی نماز ہو چکی تو تم تجارت کر سکتے ہو، کیونکہ ہم نے نماز کے لیے تمہیں تجارت سے روک دیا تھا، نماز کے لیے تجارت سے روک دیا تھا۔ صحابہ ایسے رکنے والے تھے کہ اگر یہ آیت نازل نہ ہوتی تو صحابہ تجارت ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیتے کہ اللہ نے کہہ دیا تجارت چھوڑ دو، وذر البیع، صحابہ تجارت بالکل چھوڑ دیتے۔ اس لیے حکم آیا کہ نماز ہو چکی ہے، تم تجارت کر سکتے ہو، کیونکہ جب حکم آتا ہے ممانعت کے بعد، جب کسی کام کرنے کا حکم آتا ہے ممانعت کے بعد، تو وہ حکم اجازت کے لیے ہوتا ہے، وجوب کے لیے نہیں ہوتا۔ وہ حکم اجازت کے لیے ہوتا ہے، وجوب کے لیے نہیں ہوتا۔ یہ نہیں کہ آپ مسجد چھوڑ کے بھاگیں کہ اللہ کا حکم ہے تجارت کرو، نہیں، حکم اس لیے دیا کہ ہم نے تمہیں منع کر دیا تھا، اس لیے کہا کہ پھیل جاؤ اللہ کی زمین میں، یعنی اب تم تجارت کر سکتے ہو، ورنہ صحابہ تجارت ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیتے کہ اللہ نے منع کر دیا۔ ایک تفسیر یہ ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ نہیں، تجارت مراد نہیں ہے، طلب علم مراد ہے، وابتغوا من فضل اللہ، کہ اللہ کا فضل تلاش کرو، اور کیونکہ اللہ کا سب سے بڑا فضل علم ہے۔ وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما۔ آپ اے محمد آپ نہیں جانتے تھے علم کیا ہے، اللہ نے آپ کو سکھلایا، اور یہ آپ پر اللہ کا بڑا فضل ہے، یہ اللہ کا آپ پر بڑا فضل ہے۔ اسے میں نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم و تربیت کے لیے اس امت کو مسجد سے جوڑا تھا، تعلیم و تربیت کے لیے امت کو مسجد سے جوڑا تھا۔ ایک بات یہ ہو گئی کہ ایمان میں کمال پیدا کرنے اور تربیت اور اطاعت کا تربیت حاصل کرنے اور اطاعت کی استعداد پیدا کرنے کے لیے ہر امتی کو مسجد سے جوڑو۔ ہر گشت کرنے والے کی کوشش یہ ہو کہ کسی طرح یہ مسجد کے ماحول میں آ جائے، ہر گشت کرنے والی کوشش یہ ہو کسی طرح مسجد کے ماحول میں آ جائے۔